اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس حدیث کا عنوان روزے کے آداب اور تقاضے ہیں۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ جب بندے نے روزہ رکھ لیا تو آیا کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا یہی روزے کی حقیقت ہے، یا اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات بھی ہیں جنہیں ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھوکے پیاسے رہنا ایک کیفیت ہے جس کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی عبادت بجا لانا، اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانا انسان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ روزہ دار کے لیے لازم ہے کہ جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اب اس کا جو سارا دن ہے وہ نہ تو فارغ گزرے اور نہ ہی فضول کاموں میں گزرے، اور نہ ہی اس سے وہ کام صادر ہوں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، مثلا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، کسی کی بدخوئی کرنا، کسی سے حسد بغض کینے کا اظہار کرنا، اپنی زبان کا، اپنی نگاہوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے ہاتھوں کا اور پاؤں کا غلط استعمال کرنا، اور سستی اور کوتاہی اور کاہلی کا شکار رہنا، بالخصوص اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے ذکر کے سلسلے میں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث طیبات میں اس سلسلے میں روزہ داروں کے لیے واضح ہدایات فراہم کی ہیں۔ زیر درس کتاب فضائل اعمال کی حدیث نمبر 173 ہے، اور اس حدیث کا ماخذ صحیح مسلم شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 1151 ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور کچھ اس کا حصہ صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھ لے تو اس کے اخلاقی رویے کیا ہونے چاہیے، اس سلسلے میں روزہ اس سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، یعنی جو روزہ رکھنے والا ہے کل قیامت کے دن یہ روزہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، تو وہ اس دن کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ کسی کے ساتھ ترش روی کے ساتھ پیش آئے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، روزے والے دن اگر کوئی اسے گالی دے، او قاتلہ، یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو اب یہ روزے دار نہ تو اس کی گالی کا جواب دے اور نہ ہی اس کے لڑائی جھگڑے کا جواب دے، اس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ نہ جھگڑنا شروع کر دے، بلکہ فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے دار ہوں۔ یعنی جب بندہ روزے کی حالت میں آ گیا تو پھر اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اخلاقی اعتبار سے برا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والا ہو، جس سے بندے کی شخصیت پہ اثر پڑے۔ تو جس چیز سے بندے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے اسی سے بندے کے روزے پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح کا معاملہ وہ خاموشی اختیار کرے، اور جو بندہ
اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی اس طرح کی بات نکالے تو اسے وہ کہہ دے بھائی خاموش ہو جا، مجھے تنگ نہ کر، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ اخلاقی اعتبار سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو ایک خوبصورت وصیت فرمائی ہے اور روزے کا ادب اور روزے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سلسلے کی ایک دوسری حدیث مبارکہ، یہ اس کتاب کی حدیث نمبر 216 ہے اور اس کا ماخذ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 1903 نمبر پہ ہے۔ اس طرح یہی حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر 2362 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور، جس نے روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، یعنی روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ بندہ جھوٹ بھی بولتا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، والعمل بہ، اور بےہودگی پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، یعنی روزہ رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بری باتیں کر بھی رہا ہے، برے اعمال کر بھی رہا ہے، تو فرمائے فلیس للہ حاجہ، تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس بات کی کہ وہ کھانے اور پینے کو ترک کر دے، یعنی صرف کھانا اور پینا سحری سے لے کر افطاری تک ترک کر دینا یہی روزے کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک جہاں اس نے کھانا ترک کیا وہاں وہ اپنی زبان کا غلط استعمال بھی ترک کر دے، وہاں وہ اپنی انرجی کا غلط استعمال بھی ترک کر دے، وہاں وہ اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں، دماغ، آنکھیں اور اپنے جسم کی حرکات و سکنات ہر کسی کا غلط استعمال ترک کر دے، بلکہ وہ جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ رکھ لے۔ جب اس کا روزہ اس کیفیت کو پہنچا تو پھر اس نے روزے کی حقیقت کو پا لیا، اور یہ وہ مقام ہے کہ وہ روزے کی حقیقت پہ فائز ہو کے اللہ رب العزت کی قرب میں پہنچ گیا۔ اس سلسلے کی تیسری اور چوتھی حدیث مبارکہ یہ روزے کے آداب میں سے بھی ہے اور روزہ دار کی عظمت و شان کو بھی بیان کر رہی ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے اور بھوک بھی بندے کو لگی ہے اور پاس کوئی بے روزہ آدمی ہے اور اس نے اس کے سامنے کھانا شروع کر دیا ہے یا کھانے کی دعوت دے دی ہے، بسا اوقات کوئی مجبور بھی کر دیتا ہے، تو روزے کا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی بات نہ مانے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، بس اپنے روزے کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے اور صبر کرے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور پاس جو لوگ ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو وہ بندے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، جی بھی بندے کا چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیوں، لیکن پھر بھی بندہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، تو جس نے روزے کا اس اعتبار سے ادب کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے انعام کیا ملتا ہے، اس پہ کرم نوازی کیا ہوتی ہے۔ اسی کتاب کی حدیث نمبر 218 ہے اور اس حدیث کا ماخذ سنن ترمذی شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 785 ہے۔ حضرت ام عمارہ بنت کعب الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس آقا علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ سرکار ان کے مہمان ہیں اور میزبان ہیں جو عمارہ، انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام نے ان کو کھانا بھی پیش کیا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگے تو آپ نے انہیں بھی دعوت دی کہ آپ بھی کھانا کھائیں، تو آگے سے انہوں نے عرض کی انی صائمۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کے پھر انہیں خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ اس وقت تو ان کے لیے تھی، لیکن قیامت تک آنے والے روزہ داروں کے لیے دلیل، سند و حجت بن گئی کہ اس صورت میں ان پہ اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازیاں نازل ہوتی ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصائم تصلی علیہ الملائکہ، روزہ دار کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اذا اوکل عندہ، جب اس کے پاس کھانا کھایا جائے۔ جب کوئی بندہ روزے دار کے پاس کھا رہا ہو اور روزہ دار
صبر کرے، اپنے روزے کو سامنے رکھے، اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پیش نظر رکھ کے صبر کرتا رہے، تو فرمایا پھر ایک طرف ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، تو فرمایا ادھر بندے نے کھانا کھانا شروع کیا، ادھر اس نے صبر کرنا شروع کیا، تو فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ یفرغوا، یہاں تک کہ وہ بندہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ یعنی روزے کا یہ ادب کرنا اور اس پہ صبر کرنا، جتنے وقت تک وہ کھانا کھاتا رہا، فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اور اس سلسلے کی ایک دوسری حدیث مبارکہ جو اس کتاب کی حدیث نمبر 219 ہے اور اس کا ماخذ سنن ابن ماجہ شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 1759 ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے لگے، تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ الغداء یا بلال، اے بلال آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو حضرت بلال نے عرض کی انی صائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، ناکلو ارزاقنا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں، وفضل رزق بلال فی الجنہ، اور بلال کا رزق جنت کے اندر ہے۔ اشعرت یا بلال، اے بلال کیا تجھے معلوم ہے، تجھے شعور ہے کہ ان الصائم تسبح عظامہ، روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح بیان کرتی ہیں، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز کھائی جاتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اپنے روزے کا بھرم رکھتا ہے، تو فرمایا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ روزے کا ادب بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور اس کو پورا کرنے والے کے لیے فرشتوں کی دعائیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیں تو پھر بیہودہ گفتگو، بیہودہ عمل اس سے بچ کے رہیں۔ عموماً ہمارے نوجوان روزہ رکھے تو سارا دن کھیل میں گزار دیتے ہیں، موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں، اور فضول فلمیں، ڈرامے، گانے، اور پھر غیر شرعی قوالیاں، یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، اور ویسے فضول کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کی روح کے خلاف ہیں۔ روزے سے پورا فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب بندہ روزے کے آداب کو بجا لائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔